الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ نیک لوگوں کے جانشین اچھے نہیں آئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی تو جا پہنچے جہنم کی وادی میں جس کا نام غیہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے۔ عبداللہ بن قرط اس کے راوی ہیں۔ طبرانی والے بزرگوں نے اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلی وہ چیز جس کے بارے میں ایمان والے سے آخرت میں سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، پہلی وہ چیز قیامت کے دن جس کا حساب بندے کو پہلا دینا ہوگا وہ نماز ہے۔ وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا نظام صحیح نکلا تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، سارا حساب صحیح ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور اگر نماز صحیح نہ نکلی، کوتاہی کرتا رہا تو دیگر اعمال بھی اس کے لیے حساب کے لحاظ سے مشکل بن جائیں گے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، فرمایا کہ نیک لوگوں کے جانشین اچھے نہیں آئے۔ عربی زبان میں خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف، خلف جانشین کو کہتے ہیں۔ اگر لام کے اوپر سکون ہو نا، خلف، خلف لام پر سکون ہے، جزم کہتے ہیں، تو برے جانشین کو کہتے ہیں۔ اگر خلف ہو یعنی لام پر زبر ہو یا زیر ہو تو اچھے خلیفے کو کہتے ہیں۔ لام پر زبر ہو فخلف اچھا جانشین، خلف برا جانشین۔ یہاں پر قرآن مجید نے فخلف من بعدہم خلف کہ نیک لوگوں کے جانشین برے آ گئے۔ کیا برائی تھی ان میں؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کرتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، توجہ ہی نہیں تھی، چلو کبھی آ گئی ٹائم نماز پڑھ لی، کبھی نہیں۔
شرائط آداب کا خیال نہیں رکھتے تھے، نماز با جماعت ادا نہیں کرتے تھے، سستی کر دیتے تھے، قضا کر لیتے تھے، مؤخر کرتے تھے. یہ ساری اضاء الصلاۃ کی ہے. نماز اصل ہے نماز با جماعت تکبیر اولیٰ وقت کے اندر. اضاء الصلاۃ نماز نہ پڑھنا، توجہ نہ دینا، آداب اور شرائط کا خیال نہ رکھنا، وقت کا خیال نہ رکھنا، نماز با جماعت کا اہتمام نہ کرنا، یہ سب اضاء الصلاۃ ہے. واتبعوا الشہوات، دوسرا گناہ ان لوگوں میں یہ تھا کہ یہ خواہشات کی، بری خواہشات کی پیروی میں لگ گئے. ایک تو خواہش جو بری ہوتی ہے وہ تو ہے ہی بری، وہ تو گناہ ہے، لیکن بعض دفعہ جائز خواہشات میں انسان اس طرح منہمک ہو جائے، مصروف ہو جائے کہ اس جائز خواہشات میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کے نماز روزہ دینی حکم ٹوٹ رہے ہیں، تو وہ جائز خواہش بھی پھر بری ہو جاتی ہے. واتبعوا الشہوات، لکھا ہے تعمیرات، اونچی اونچی تعمیرات میں مصروف ہو گئے، بڑے بڑے کاروباروں میں مصروف ہو گئے، اور طرح کی لہو و لعب میں مصروف ہو گئے. واتبعوا الشہوات ہے، بندہ مصروف ہوتا ہے، تعمیر کر رہا ہے، مستری صاحب لگا ہوا ہے، رنگ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن اس کو اپنے وہ کام ختم کرنے کی فکر ہے کہ یہ یہاں سے یہاں ہو جائے. اذان ہو گئی، نماز کا پتہ نہیں ہے. یہ واتبعوا الشہوات ہے. فسوف یلقون غیا، ہر وہ دنیا کمانا، دنیا میں مصروف رہنا، وہ دنیا محبوب ہے اگر جائز طریقے سے کمائی جا رہی ہے اور حقوق اللہ حقوق العبد نہیں ٹوٹ رہے. دونوں کا توازن اس نے باقی رکھا ہوا ہے. ہر وہ دنیا مضر اور مذموم ہے کہ اور دیگر اسلامی احکام ٹوٹ رہے ہیں، وہ اس میں اتنا مصروف ہو گیا ہے. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو ایسے لوگ غیا سے ملاقات کریں گے. غیا جہنم کی ایک وادی ہے جس سے ساری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، وہ اتنی بری وادی ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، دنیا میں ہی نیک بن گیا، تو اس کو اللہ جنت عطا کریں گے. حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ سب سے پہلے حساب کتاب، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، تو قبر کی بات ہے. پھر آگے جو حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کا، اولی پرتشس نماز بود، سب سے پہلا حساب جو ہے وہ نماز کا ہے. اگر نماز کا نظام اس کا صحیح ہے تو باقی اعمال میں بھی انشاءاللہ امید ہے کامیابی ہو جائے گی. اور اگر نماز کی پابندی، اوقات وغیرہ جیسے بتایا ہے کہ یوں ہی سستی کے ساتھ اس کا نماز کا لین دین ہے، تو یہ پھنس جائے گا حساب میں. دیکھو دوستو، ایمان کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن حقوق العباد میں مصروف ہو کہ نماز ضائع ہو جائے، یہ بھی دین کی اتباع نہیں، خواہش کی اتباع ہے. اور حقوق اللہ میں مصروف ہو کر حقوق العباد کو ضائع کر جائے تو پھر بھی یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. اسلام کے اوپر عمل دونوں پہلوؤں کو لے کے چلنا ہے. نماز جس شخص کی صحیح ہو گئی، تمام نظام صحیح ہو جائے گا. جب تک دوسرا نظام صحیح نہیں ہے تو لگتا یہ ہے کہ نماز ابھی پوری طرح صحیح نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، نماز ہر طرح، چھوٹے بڑے برے ہر طرح کے گناہوں سے نماز بچاتی ہے، نیک بنا دیتی ہے، دوسرے کا خیال کرنے والا بنا دیتی ہے نماز. لیکن جب تک یہ کام نہیں ہو رہا، گناہوں سے انسان نہیں چھوٹ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ابھی تک صحیح نہیں ہے. ہم دوستو بات کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کی. یہ شروع میں ان کے خلیفے تو اتنے اعلیٰ خلیفے آئے کہ مثال بن گئے. خلافت راشدہ کو زندہ کرنے کی انہوں نے مثال قائم کر لی. اس طرح خلافت آئی اور بھاگے بیچارے یہاں سے تاتاریوں کے حملے سے بھاگ کے وہاں پہنچ گئے تھے. یہ خلافت عثمانیہ والے ترک جو ہے یہ مسلمان کب ہوئے؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیڑے اور جہادی قافلے قسطنطنیہ میں یورپ میں بھیجے ہیں، تو اس وقت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار استنبول میں قسطنطنیہ میں ہے اور عجیب کرامت ہے، واللہ عالم بالصواب. لکھتے ہیں کہ جب بارش نہ ہو
تو بازار کے قریب جا کر دیگیں پکاتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کرامت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کا نظام دیکھو دوستو، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ عطا کی۔ آپ مدینہ میں آ کے ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے ہیں اور ابو ایوب انصاری کو قبر مبارک نصیب ہو رہی ہے استنبول قسطنطنیہ میں، وہاں پر۔ انہی کے ساتھ قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بت پرست لوگ تھے۔ جب اسلامی وہاں لوگ پہنچے تو قتیبہ بن مسلم نے اپنے لحاظ سے بت خانوں کو جلا دیا، تو ترکی لوگ سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ جو ہمارے بتوں کو اور بت خانوں کو جلائے گا، گرائے گا، اس کو آگ جلا دے گی، یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ وہ سائڈ میں چپ کر کے کھڑے ہو گئے، مقابلہ نہیں کیا۔ انہوں نے وہ بت خانے وغیرہ بت سارے گرا دیے، جلا دیے، اور قتیبہ بن مسلم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کا نظریہ تھا کہ بتوں کو گرانے والا، بت خانوں کو جلانے والا خود جل جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ سارے جب منظر دیکھ رہے ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور ادھر وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارا معبود ہے، یہ پتھر ہیں، یہ ہمارے معبود نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، دیکھو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ ترکی لوگ قتیبہ بن مسلم کا یہ کارنامہ بھی دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا قتیبہ بن مسلم کو، اور وہ واضح نصیحت بھی کر رہے ہیں، تو یہ ترکی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ یہاں سے ان کے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے 47 ہجری میں۔ بہرحال پھر آہستہ آہستہ یہ دور ہوتا رہا، ترکی کسی حد تک قریب بھی آتے گئے، مسلمان بھی ہو گئے، حرم میں بھی آنے لگ گئے۔ جو نظام زیادہ بدلا، ہارون الرشید خلیفہ کو ایک تو والدین نے شادی کرائی تھی جو زبیدہ ملکہ زبیدہ سے کی تھی، جس نے وہ نہر زبیدہ حرم شریف میں کھدوائی تھی، مشہور نیک خاتون ہے۔ 200 حافظہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی باندیاں یہ ایوان صدر میں ہر وقت تلاوت کرتی رہتی تھی۔ یہ ملکہ زبیدہ کی ترتیب ہے۔ جو بچی معذور ہو جاتی، یعنی وہ جو خواتین کے معذوری کے دن ہوتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ دوسری بچیوں کو رکھ دیا جاتا ہے، ہر وقت تلاوت ہوتی رہے کہ ہمارے ملک میں برکت ہو۔ لیکن ہارون الرشید نے ایک ترکی لڑکی سے بھی شادی کی ہوئی تھی، جو والدین وغیرہ کو نہیں بتاتا، جیسے لوگ کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ ایسی کیا بات ہے، بتانا چاہیے۔ اسلام جب اجازت دیتا ہے تو دوسروں سے چھپانے کیا بات ہے۔ انہوں نے ایک ترکی لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی جس سے مامون الرشید پیدا ہوا ہے، پھر اس سے معتصم وغیرہ وغیرہ۔ مامون الرشید ترکی خاتون سے ہے، امین الرشید زبیدہ سے ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا آپس میں تنازع بھی ہوا تھا، لڑائی بھی ہوئی تھی وغیرہ، اور مامون غالب آ گیا تھا۔ مامون نے اپنے رشتہ دار ترکیوں کو، مسلمان تھے، ان کو خطے کے اندر شامل، حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ یہ وہاں سے ترکی قریب قریب اسلامی ریاستوں کے تھے۔ جب خلیفہ متوکل ثالث، عباسی خلیفہ، ہارون رشید بھی عباسی ہے، خلیفہ متوکل ثالث عباسی آخری خلیفہ ہے، 923 ہجری میں یہ اپنی خلافت بھی سپرد کرتا ہے سلطان سلیم اول خلافت عثمانیہ والوں کو۔ یہ سلطان سلیم اول، یہ خلافت عثمانیہ کا وہ پہلا خلیفہ ہے جس کو خلافت عطا کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنے گزرے ہیں وہ سارے حکمران تھے، سلطان تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ متوکل بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ ہماری تو کسی پڑی حکومت ہے اور خلافت عثمانیہ والے اچھے نیک لوگ ہیں۔ اس نے حرمین کی چابیاں بھی، جو کچھ اس کے ساتھ لین دین تھا وہ بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جھنڈا بھی، چادر بھی، عصا بھی، اور بھی کچھ چیزیں۔ یہ خلیفہ متوکل ثالث آخری عباسی خلیفہ نے سن 923 ہجری میں خلافت بما یہ تبرکات، چادر مبارک وغیرہ، یہ سلطان سلیم اول جو خلافت عثمانیہ کا ایک اچھا خلیفہ گزرا ہے اس کے حوالے کی ہیں۔ یہ سلطان سلیم ہی وہ سلطان ہے کہ جس کے قبضے میں یہ علاقہ سارا آیا، عراق وغیرہ،
اور یہ حرمین شریفین بھی اس کے قبضے میں آ گئے تھے اور یہ پھر پورے علاقے میں یہ حکمران تھا۔ مراد اول جو خلافت عثمانیہ کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے یورپ میں اپنے جھنڈے گاڑے تھے اور ان کا عدل و انصاف، ریاضت، تقوی اور ہمدردی، سخاوت، خیر خواہی، ہر انسانیت کے اندر جو ہر خیر کی بات ہوتی ہے ان خلافت عثمانیہ والوں میں اعلیٰ درجے کی تھی۔ جب یہ یورپ میں آئے تو بہت ساری ریاستیں، رومانیہ، بلغاریہ، کونیا وغیرہ اس طرح کی کئی ریاستیں جو عیسائیوں کی ریاستیں تھیں، یہ ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کی نیکی دیکھ کر، ان کا عدل و انصاف دیکھ کر، ان کا نظام امن دیکھ کر وہ خود ہی ان سے تسلیم ہوتی گئیں اور خلافت عثمانیہ میں داخل ہوتی گئیں۔ ان کو تنگ کیا تیمور لنگ نے، چنگیز کا جو پوتا وغیرہ تھا۔ بہرحال یہ مقابلے میں ہوتے رہے اور ترتیب بنتی رہی۔ یہ تو ان کا عدل و انصاف تھا۔ ان تمام بھائیوں میں، ان خلیفوں میں یہ جو بھی بات تھی، یہ 37-38 خلیفہ ہیں، 642 سال ان کی حکومت ہے۔ 1282 میں شروع ہوتی ہے اناطولیہ کے زمانے سے، علاقے سے، اور 1924 عیسوی میں یہ ان کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کو عروج کیسے ملا، یہ خوبیاں آج ہماری عوام اور حکمرانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اور خلافت عثمانیہ کو زوال کیسے ملا، زوال کیسے ملا، ان باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے کہ کہیں یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ بایزید سلطان ان کا خلافت عثمانیہ کا بڑا اللہ والا گزرا ہے۔ اس کے بھائی کا اس کے ساتھ، جس کو جیم سلطان، چم سلطان کہتے ہیں، اختلاف ہوا۔ یہ چلا گیا ایک ایسی ریاست میں جہاں عیسائی اکثر رہتے تھے، جزیرہ پلس ایسا کچھ نام لکھتے ہیں، بما خاندان، بال بچوں کی سمیت۔ ان لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ عیسائی مذہب قبول کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بایزید کے خلاف بغاوت کریں گے اور آپ کو کسی علاقے کا حکمران بنا دیں گے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عیسائی مذہب بھی قبول کروں اور اپنے آباء و اجداد کی خلافت کو بھی توڑوں۔ یہ علیحدہ کمرے میں گیا، دوستو لوگوں کی نیکی دیکھو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا اور رویا۔ کہتا ہے، اے میرے رب، اگر ایسا ہو رہا ہے جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے عیسائی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور خلافت عثمانیہ کے زیر و زبر کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر یہی بات ہے کہ مجھے خلافت کے توڑنے میں استعمال کیا جانے والا ہے تو اللہ مجھے ابھی موت دے دے تاکہ میں اس بری ترتیب میں شریک نہ ہو جاؤں۔ اچھا، جیسے دعا سے فارغ ہوا، بیمار ہو گیا، سمجھ گیا میری دعا قبول ہو گئی، بچوں کو بلایا، کہاں بات یہ ہے، اللہ سے دعا کی ہے، یہ لوگ مجھے اس طرح استعمال کرنا چاہتے تھے، میں اب مرنے والا ہوں، میرے بھائی سے میری ناراضگی ہے، اسے کہنا میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں، مجھے معاف کرنا، میرے بچوں کا خیال کرنا، میرے اوپر قرضہ ہے وہ اتار دینا، اور میں جب مر جاؤں تو اس علاقے میں مجھے دفن نہ کرنا۔ اس وقت ان کا دارالاسلام اور دارالخلافہ بروسہ تھا، اس میں مجھے دفن کیا جائے۔ یہ ایسے نیک لوگ تھے کہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے تھے، لیکن خلافت نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ بہرحال یہ نظام ہوتا رہا، اور مسلک کے لحاظ سے پکے تھے، حنفی مسلک کے تھے، یعنی ہارون الرشید بھی حنفی مسلک کا تھا کہ ان کے ماتحت جو چیف جج تھے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، پھر محمد بن حسن شیبانی تھے، یعنی خلافت عباسیہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور خلافت عباسیہ کے بعد فوراً خلافت عثمانیہ آ رہا ہے، 642 سال یہ حنفی مسلک کی خلافت رہی، اور جج بھی وہی رہے، حرمین کے امام بھی وہی رہے وغیرہ۔ مزید یہ کہ ایسے انصاف والے یہ لوگ تھے، کوئی زبان دنیا کی ایسی نہیں جو ان کی خلافت کے تحت بولی نہ جا رہی ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو ان کی خلافت کے تحت نہ ہو۔ اسلام مذہب تو ہے ہی ہے کہ ان کا اپنا ہے، اکثر ریاستیں مسلمانوں کی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، آتش پرست، سورج پرست بھی ہیں، لیکن جو انسانیت کے لحاظ سے عدل و انصاف تھا وہ ان کی اپنی مثال خود تھی۔ یہ تو ہوتا رہا، لیکن دوستو 1500 عیسوی میں
یہ دنیا کی بدبختی ہے کہ امریکہ دریافت ہوا، یہ دنیا کی بدبختی ہے۔ یہ کیسے وہاں آباد ہوئے، آپ تاریخ سے واقف ہو، یہ اصلاً تو برطانیہ کے ہی ہیں، جو شرارتیں کرتے تھے باز نہیں آتے تھے، یہ برطانیہ والے ان کو کشتیوں میں بیڑیوں میں ڈال کے سمندر کے حوالے کرتے تھے، وہ گھومتے پھرتے سمندر پار پہنچ گئے، امریکہ بن گیا۔ یہ امریکہ والے، یہ دریافت ہو گیا 1500 میں، اور کل جزیرے بھی ملے وغیرہ۔ انہیں جب احساس ہوا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت اور سبز رنگ کا جھنڈا یہ لہراتا ہے دنیا کے 50 ملکوں پر، 7 سمندر بھی ان کے قبضے میں، 4 بر اعظم ان کے قبضے میں، اسلام کے یہ اتنے شہدائی تھے کہ جہاں گئے مدارس بنائے، مساجد بنائی، اور مفتی کو ایسا مفتی مقرر کیا، اس سے حلف کیا لیتے تھے، یہ یاد رکھو دوستو، مفتی سے بادشاہ سلامت حلف لیتے تھے کہ جو بھی ہم دین کے خلاف بات کریں، جو بھی ہو جائے، آپ نے ہمیں روکنا ہے، ٹوکنا ہے، تنبیہ کرنی ہے، یہ حلف لیتے تھے مفتی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب سلطان سلیم سے ایک بات پہ ناراضگی ہوئی اور اس نے وزیر خزانہ کے ماتحت 150 آدمیوں پر فیصلہ جاری کیا کہ قتل کر دیا جائے، یہ سزا ہے۔ اس وقت کے مفتی اعظم علاء الدین جبالی تھے، وہ پہنچے دربار میں اور کہا بادشاہ سلامت قتل نہیں کیا جائے گا، یہ خلاف شرع ہے، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کے مطابق سزا دی جائے۔ بادشاہ ان کے جاہ و جلال اور ان کے وہ خاص قسم کے جو لباس اور تاج ہوتے تھے، اپنے خاص دربار میں بیٹھا ہے، خوب اس نے سختی کی، لیکن یہ بھی ڈٹے رہے، اور آخر بادشاہ سلامت نے اپنا وہ فیصلہ واپس لیا، ان کو معاف کیا، اور پھر ان کو کسی ترتیب پر تھوڑی بہت سزا دی کہ آئندہ ایسا کام نہ کرنا۔ یعنی اس وقت کے مفتی کو یہ کامل اختیار بادشاہ کی طرف سے تھا کہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ لیکن دوستو یہ دشمن کیسے گوارا کرتا ہے، یہ تو سارا عدل و انصاف ان کا، یہ نیکی اور تقوی پرہیزگاری ان کے عروج کا سبب بنتی رہی کہ جن کی خلوت اور جلوت نیکی میں برابر ہو۔ دوستو جس شخص کی بھی خلوت اور جلوت، تنہائی اور لوگوں کے سامنے، دونوں حالتیں جس کی نیکی میں برابر ہوں تو اللہ اس کو نوازتا ہے، عروج دیتا ہے۔ بہرحال یہ نظام ہوتا رہا، یہ اللہ نے ان کو فتح دی، عزت دی، یہ بڑھتا رہا، لیکن دشمن کیسے گوارا کر سکتا ہے دوستو۔ اس حد تک یہ حساس تھے کہ ان کی خواتین، شہزادیاں یا ملکاؤں پر کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی تھی، یہ بات تھی کہ تاکہ کوئی سازش نہ ہو جائے، کوئی ایسی خاتون اندر نہ مل جائے کہ جس سے خلافت عثمانیہ کو نقصان ہو۔ جب اللہ کے لیے انسان دوستو اس حد تک ہوتا ہے تو نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ، علامہ کہتا ہے نا، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں آج کسی مرد راہ واہ کے لیے۔ آج تو ترس گئی دنیا ایسے نیک لوگوں کو۔ کتنی سمجھداری تھی کہ ان کے اس حرم میں، خواتین کے نظام میں کوئی داخل نہ ہو۔ جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی، میں کہہ رہا ہوں یہ جزیرے آزاد ہوئے، یہ امریکہ کا نظام بدبختی تھی دنیا کے لیے کہ وہ دریافت ہو گیا، یہ مختلف نسلیں ملی، فرانسیسی بھی، انگریزی بھی، امریکی بھی، اور انہوں نے چال چلی دوستو۔ اس سے جو خوبصورت ترین لڑکیاں پیدا ہوئیں مختلف تجربوں کے بعد، ایک کا نام جوزفین، جو فرانس کے بادشاہ کے طرف اس کو بھیجا گیا اور اس کو خراب کرنے کے لیے فرانس کا ان کے ساتھ دعا سلام تھی اور اچھے حالات تھے خلافت عثمانیہ کے۔ نیپولین جو مشہور نام ہے فرانس کے بادشاہ کا، جوزفین جو خوبصورت ترین لڑکی تھی کسی طریقے سے اس کے پاس پہنچا دی گئی، اور فرانسی بادشاہ کے پاس پہنچانا اس طرح کی کسی حسین لڑکی کو کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اس کی دوسری رشتہ دار کزن، انہوں نے تو اس کا میری مار نام لکھا تھا، میری مار رکھا تھا انگریزوں نے۔ یہ خلافت عثمانیہ کی خواتین میں اس انگریزی لڑکی کو پہنچانا بڑا مشکل تھا۔
کہ ان کے تو پیرے تھے 5-5 کلومیٹر کے ارد گرد پیرے تھے اور یہاں کوئی خاتون نہیں آ سکتی تھی. بڑی چال ہوئی اور اللہ کا نظام کہ انہوں نے تو میری مار رکھا. بعد میں جب خلافت عثمانیہ کے اس حرم میں وہ پہنچتی ہے تو خلافت والوں نے اس کا نام نقش دل رکھا. یہ نقش دل، یہ میری مار. اپنے حسن کے لحاظ سے وہ فتنہ انگیز حسن رکھتی تھی کہ دنیا کے اوپر اس نے اپنے حسن کا جادو کر دیا تھا. مختلف نسلوں کے ملاپ کے بعد کوئی ایک اور چیز پیدا ہوئی. بہرحال وہاں حرم میں پہنچنا مشکل تھا کہ ان کے انتظام ایسا تھا. خلاصہ یہ ہوا کشتیوں کے اوپر وہ جی کوئی لونڈی آ گئی، وہ فروخت ہو رہی ہے، لیلام ہو رہی ہے، یوں ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، بڑی غریب ہے، بڑی مسکین ہے، اس طریقے سے، اور بولتی بھی کچھ نہیں، زبان بھی نہیں آتی. وہ تو تربیت یافتہ تھی. خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہیرے جواہرات فروخت کرنے کے لیے خواتین خلافت عثمانیہ کی خواتین کے پاس جایا کرتی تھی، کسی طریقے سے یہ لڑکی جس کو میری مار وہ کہتے ہیں یہ پہنچ گئی. بھائی بولی لگی ہے، خرید کر آ گئی ہے، غلام بن گئی ہے. 1784 میں خلافت عثمانیہ کا بادشاہ مصطفیٰ ثالث اس کو اپنے نکاح میں لیتا ہے. جو بھولی بھالی تھی، کوئی زبان نہیں جانتی تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، لیکن اپنے حسن اور باڈی اور کشش کے لحاظ سے وہ بہت دل فریفتہ تھی. تو نکاح ہو گیا. یہ پوری سازش ہے جو 1700 عیسوی سے شروع ہو رہی ہے. 1784 میں نکاح ہوتا ہے مصطفیٰ ثالث کے ساتھ اور 1785 میں یہ بیٹا پیدا کرتی ہے جس کا نام محمود رکھا جاتا ہے. محمود رکھا جاتا ہے. یہ محمود ثانی محمود کہلاتا ہے. اور آپ اس کے تاریخ میں دیکھیں کہ اس کا جو تاج پوشی ہے یہ خلافت میں آیا ہے، اور جو نظام بھی ہوا یہ خلافت عثمانیہ کے رسم و رواج کے مطابق اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی. اس کی تاج پوشی بھی یورپ کے طرز طریقے کے اوپر ہوئی ہے. بہرحال یہ جب آئی، اس نے خانسامے تبدیل کرائے، چوکیدار تبدیل کرائے، اپنی فوج تبدیل کرائی، گھروں میں خدام تبدیل کرائے. ظاہر ہے کہ یہ اب ملکہ ہے. اور بچوں کو یہاں سے نوجوان لڑکوں کو یورپ میں تعلیم دلانے کے لیے بھیجا گیا. محمود کے زمانے میں محمود برسر اقتدار ہوتا ہے، دوسروں کو تباہ کرتا ہوا. 1808 میں محمود جب برسر اقتدار آتا ہے تو بہت سارے یورپی رسم و رواج خلافت عثمانیہ میں اس نے رائج کر دیے. یہ زوال کا سبب بنا ہے. یہ زمین زرزمین یہ زوال کا سبب بنتی ہے. اور وہ جو لڑکے پڑھ کر آتے ہیں آزاد ذہن رکھنے والے، وہ آہستہ آہستہ اسلامی روایات کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہوتی ہے جی، یوں کیا اسلامی ترانہ ہوتا ہے، یہ کیا ایسی. آہستہ آہستہ اعتراض کی بنیاد ہوتی گئی. آخر یہ مر گیا. لیکن یورپ کے تعلیم کرنے والے وہ یہاں داخل ہونے لگ گئے، وہ نوجوان. اس کے بعد ایک حکمران آتا ہے جس کو مراد ثالث کہتے ہیں. یہ بھی لادینی ذہن رکھتا تھا چونکہ اب بنیاد تو پڑ چکی ہے. اس کے ساتھ 19 بھائی اور ہیں. باپ فوت ہوا، یہ برسر اقتدار آتا ہے. بھائی اختلاف کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کرنا، یہ اسلام کے خلاف یہ نہ کرنا. 19 بھائیوں کو اس مراد ثالث نے ایک ہی دن میں قتل کرا کے جہاں باپ کو دفن کیا وہیں بھائیوں کو بھی دفن کر دیا تھا، اپنی خلافت بچانے کے لیے اور یورپی سرداروں کو سلام کرنے کے لیے، تاکہ میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے. یہ دوستو یہ حالات خراب ہوتے گئے. حالات خراب ہوتے گئے. پھر تیمور لنگ نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا. یہ تیمور لنگ اگر دنیا کا کوئی اچھا بڑا بادشاہ ہے تو کفر کے لحاظ سے ہے. یہ چنگیز کے خاندان کے تعلق رکھنے والا ہے. اور یہ پھر آہستہ آہستہ ان کے خلاف ان نوجوان جو لڑکے ادھر سے پڑھ کر آتے جاتے تھے یورپ سے، انہوں نے ان خلافت عثمانیہ کے خلاف تحریک چلانا شروع کر دی. آزادی ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، فلاح ہونا چاہیے. اور انہی حالات میں اس ہندوستان میں بھی انگریز غالب ہو چکا تھا اور اس کے خلاف بھی تحریک چل رہی تھی. یہ جو علماء دیوبند اور شیخ الہند محمود الحسن وغیرہ
ان کی تائید خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1916 عیسوی میں شریف مکہ حسین نے مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے گرفتار کرایا، جبکہ غالب پاشا اور دوسرے پاشا مولانا محمود الحسن کے ساتھ متفق تھے کہ خلافت عثمانیہ میں توڑ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انگریز کے یہ پروردہ اور اس سے وظیفے کھائے یہ آل سعود جو موجودہ ہیں، انہوں نے بھی خلافت عثمانیہ کے توڑنے کا ساتھ دیا۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے عبدالعزیز کی 1873-74 میں عبدالعزیز کی پیدائش ہوتی ہے اور 1953 میں اس کی وفات ہوتی ہے، یہ بھی خلافت عثمانیہ کے توڑنے میں کردار ادا کرتے رہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب جو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ بے شک 1800 میں گزرے ہیں، لیکن یہ پہلے سے ہی تاریخ کے لحاظ سے یہ تھے کہ ختم ہونی چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعض حضرات نے اس کی مخالفت بھی لکھی کہ محمد بن عبد الوہاب اس میں شریک نہیں تھے، لیکن عبدالعزیز وغیرہ یہ سارے شریک تھے۔ چنانچہ ایک جنرل نے کئی مہینے تک مکہ اور مدینہ کو اس انگریزی تخریب کاری سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن بہت ساتھیوں کو شہید کیے جا رہا تھا کہ جس پر انہوں نے وہ حرمین کی وہ ترتیب کو خلافت عثمانیہ نے چھوڑا۔ 1916 میں شریف مکہ حسین نے شیخ الہند محمود الحسن کو گرفتار۔ ادھر تاریخ آزادی چل رہی ہے کہ ہندوستان سے انگریز کا خلا ہونا چاہیے، یہ نکلے، اور ادھر خلافت عثمانیہ کے توڑنے کے نظام ہو رہے تھے کہ جس میں کئی طرح سے بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ ادھر تیمور لنگ نے بھی کئی علاقے ایشیا کوچک میں وغیرہ تمام نظام خراب کیا ہوا تھا، اور وہ جو یورپ سے پڑھ کے آئے انہوں نے بھی یہ تاریخیں چلانا شروع کر دی۔ مصطفیٰ عطا ترک ہو، کمال پاشا ہو وغیرہ، انہوں نے ترکی جمہوریہ ترکی کے نام سے پھر ایک آزادی بنائی، مختلف طریقے سے وہ بل پاس کرائے، فلاں ہوا۔ عبد المجید اول اس نے وہ جو آپ حضرات مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو ایک باب مجیدی لکھا ہوا ہے، یہ عبد المجید اول ہے کہ جس نے وہ دروازہ بنایا۔ اتفاق ایسا ہے بات یہ دوستو کہ یہ خوبی کہ استنبول سے ریل جاتی ہے مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، یہ تو 1800 میں یہ بنائی گئی اور اچھی بات تھی، لیکن حرمین کے اندر حاجیوں کی سہولت کے لحاظ سے کوئی خاص کام نہیں کیا گیا۔ 642 سال حکمرانی میں آپ نے دیکھا وہ سرخ رنگ کے ایک گولائی گول نما اور اوپر وہ گمدیاں سی تھیں، ابھی بڑے حرم میں وہ گرائی گئی ہیں، یہ ترکیوں کی عمارت تھی۔ توسیع نہیں ہوئی، جہاں حرمین کی ترتیب تھی اسی کو درست کیا گیا، ٹھیک کیا گیا، بڑھائی نہیں گئی۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے جو ابھی کچھ معاہدہ ہوا اور وہ کی گئی۔ مدینہ طیبہ میں کچھ جالیوں کے اوپر کام کیا گیا روضہ رسول میں، اور آخر میں آ کے یہ عبد المجید اول نے، ایک عبد المجید آخر بھی ہے، اس نے وہ دروازہ بنا، وہ وہاں تک مسجد نبوی پہلے ہی پہنچ چکی تھی، وہاں تک یعنی عمارت اچھی بنا دی گئی، توسیع نہیں ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عبد المجید نے عمارت اچھی بنائی مسجد نبوی کی، اور پھر اس کے بعد شاہ فہد مرحوم نے مسجد نبوی کی مکمل توسیع کی، بہت نقشے بنوائے گئے، لیکن جو بنیاد نقشے کے حسن اور پختگی کے لحاظ سے ترکیوں نے رکھی تھی، عبد المجید نے رکھی تھی، اس سے بہتر کوئی نقشہ سامنے نہیں آیا۔ بڑے بڑے مصر کے، ترکی کے اور بھی انجینئر آئے اور انہوں نے نقشہ بنایا، لیکن موجودہ تمام نقشہ جو مسجد نبوی کا ہے وہ نقشہ پیروی کرتا ہے باب عبد المجید کی، اس مسجد نبوی کی تعمیر کی کہ اسی طریقے سے اس کو کیا گیا، لیکن توسیع نہیں ہوئی۔ دوستو آخری حکمران ان کا آتا ہے جو بہت آخری، تینوں حکمران بہت مشکل میں تھے، عبد المجید آخری بھی، ثانی بھی، وحید الدین بھی اور عبد الحمید ثانی بھی مشکلات میں تھے، بس برائے نام تھے۔ ان کے خلاف بغاوتیں ہو چکی تھیں، تاریخ اٹھ چکی تھی، اور اسمبلیوں میں بل بھی پاس ہو گئے تھے کہ خلافت ختم ہونی چاہیے، جمہوری آنا چاہیے نظام۔ سلطان عبد الحمید ثانی یہ آخری حکمران ہے جس کے خلاف 1923 میں اسمبلی میں عطا ترک وغیرہ
یہ بل پاس کرتے ہیں کیسے جانا چاہیے اور پھر اسے جلا وطن بھی کیا گیا بعد میں. اس سے یہودی لابی کا متحرک جو فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی بستی قائم کرنا چاہتا تھا، اس تحریک کے بانی نے عبد الحمید ثانی جو آخری حکمران ہے خلافت عثمانیہ کا، اس کو کہا کہ 150 ملین پاؤنڈ آپ کی خدمت کرتے ہیں، قرضہ اتارتے ہیں، اختلافات ختم کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ فلسطین کے ساتھ یہودیوں کے لیے ایک بستی آباد کرنے کی اجازت دے دیں. اتنی مشکل حالات میں دوستو سلطان عبد الحمید کے اس کے خلاف یہ بغاوتیں ہو رہی ہیں، بل پاس ہو رہی ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں، خلافت ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ چکی ہے کئی جگہوں میں. عبد الحمید ثانی نے کہا دوستو تم تو 150 ملین پاؤنڈ لانا چاہتے ہو، اگر پوری روئے زمین کا سونا اور چاندی جمع کر دو، عبد الحمید ثانی کے قدموں میں لا دو، پھر بھی عبد الحمید ثانی اپنے دستخط سے یہودیوں کی ریاست کی اجازت نہیں دے گا. یہ نہیں لکھوا سکتا اپنی تاریخ میں، اپنے آباء و اجداد کی لاج رکھے گا، اور نہیں یہ لکھوا سکتا اپنی تاریخ میں کہ خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ نے یہ کام کیا تھا کہ یہودیوں کو بستی دی تھی. اور بعد میں اجازت دینے والے بھی کمال پاشا، اتا ترک، لیکن وہ لا دینی لوگ تھے. یہ دوستو یہ خلافت عثمانیہ کا عروج تھا، عدل و انصاف، ان کی نیک نامی اور خلوت اور جلوت کی یکسانیت کا تقوی، یہ ان کے عروج کا سبب تھا. اور ان کے سوال کا سبب آپس میں بھائیوں کو قتل کرنا، غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے گھر میں لانے کا یہ سبب بنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ مسلمان لڑکا اہل کتاب لڑکی یہودی یا عیسائی سے شادی کر سکتا ہے، قرآن مجید نے اجازت دی ہے. لیکن اختیار کے پہلو میں اگر کوئی عمر سے پوچھے کہ شادی کروں تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ نہیں کرنی چاہیے. تاریخ پڑھے دوستو، پاکستان کے بھی بعض اعلیٰ عہدیدار ان کے گھروں میں بھی یہودی اور عیسائی آئیں. بہت بڑا مجاہد اعظم کہلانے والا فلسطینی، اس کے گھر میں بھی یہودی تھی. بہت سارے اسلامی سربراہوں یا بڑے بڑے قابل اقتدار ان کے گھروں میں غیر مسلم عورتیں آئیں، اور جس کی وجہ سے یہ نظام خراب ہوا. بہرحال اللہ کا نظام ہے دوستو کہ ہر دور میں اسلام کے خلاف جب بھی کوئی بغاوت آئی، کوئی آواز بلند ہوئی، اللہ تعالیٰ رجل غیب پیدا کرتا ہے. وہی اتا ترک، مصطفیٰ کمال پاشا کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو، عمارتوں کو، جھنڈوں کو ختم کیا، اسی ترکی میں دوبارہ اسلام زندہ ہو کے سامنے آ رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہر دور میں جو اسلام کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھی، مسلمانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے یہ بیدار کتنے ہیں، اور اللہ پھر رجال کار پیدا کرتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں، نمرود کی صورت میں باطل آیا، اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو حق کی شکل میں سامنے لایا. پھر اس کے بعد فرعون کی صورت میں باطل آیا، اس نے ظلم و ستم ہر طرح کا کیا. اللہ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں حق کو لایا. اس کے بعد قوم عمالقہ کی صورت میں جبر و تشدد ہوا عیسائی مسلمانوں پر، اس وقت کے یہودیوں پر، تو اللہ نے یوشع بن نون کی صورت میں حق کا پرچم بلند کیا. اس کے بعد یہودیوں کی سازش میں اور تہمت لگانے کی صورت میں جو مریم کو برا بلا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حق کا پرچم دے کے دنیا میں بھیجا. پھر اس کے بعد ابو جہل آیا، لہب آیا، عتبہ شیبہ آیا، مشرکین مکہ آئے. یہ تمام جہالت تھی، ظلم تھا، بربریت تھی، قتل و قتال تھا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا تھا، بتوں کے سامنے جھکنا تھا. یہ باطل تھے. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کے بھیجا. اور اسلامی دنیا میں، مدینہ طیبہ میں ایسی اسلامی ریاست کے
قائم کی دوستو کہ دنیا اپنی مثال دینے سے قاصر ہے کہ کیسا غریبوں کا خیال کیا گیا، کیسا یتیموں کا خیال کیا گیا، کیسا بیواؤں کا خیال کیا گیا، کیسا نظام قائم کیا کہ ایسا عدل و انصاف کہ جب فاطمہ بنت قیس سے چوری ہوئی وہ پیسہ دینا چاہتی تھی کہ معاف کر دیا جائے، ہاتھ نہ کاٹے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو قرآن کی حد نافذ ہوتی، یہ عدل و انصاف دیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا کہ اس وقت اسود عنسی کی صورت میں، مسلمہ کذاب کی صورت میں، طلیحہ کی صورت میں، منکرین زکوٰۃ کی صورت میں باطل اٹھا، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت النبی بلا فصل صاحب الغار والمزار کو اللہ نے حق و صداقت کا پرچم دے کے اس باطل کو دبا دیا، نیست و نابود کیا۔ کیسر و کسرا کے صورت میں جب باطل اٹھا اللہ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حق کا بول بالا کیا۔ جب مصریوں کی بغاوت کی صورت میں عثمان غنی کے دور میں وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے عثمان ذی النورین کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے حق کا پرچم دیا، شہادت قبول کر لی، لیکن ان باغیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج نے زور کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے لگے تھے، اللہ پاک نے حضرت علی کی صورت میں حق کا پرچم لہرایا، خوارج کو نیست و نابود کیا۔ پھر اس کے بعد رافضیوں کا دور آتا ہے، یہ حق و باطل کے لحاظ سے مس کر رہے تھے اسلامی تاریخ کو، اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کے بول بالے کے لیے استعمال کیا۔ پھر دور آتا ہے ظلم و ستم بے حیائی کا، یزید کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو حق کا پرچم دے کے حق کا بول بالا کیا، اور ظالم جابروں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے شکست دی۔ یہ دور چلتا رہا دوستو، ہر دور میں جو یہاں تک پہنچا۔ یہ بہتر بات یہ کہ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے جس کو اللہ منتخب کر لے وہ کامیاب ہے۔ اسلام نے تو بول بالا ہونا ہے، جا الحق و زہق الباطل ہونا ہے، لیکن مبارکباد اس شخص کے لیے کہ اللہ نے جس کو اس کام کے لیے پسند کر لیا، منتخب کر لیا ہے۔ بہرحال آگے نظام آتا ہے خلافت بنو امیہ کا، جنہوں نے بہت علاقے زمینوں کے اپنے نام الاٹ کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باطل کے خلاف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایسا خلیفہ بنا کے بھیجا کہ اس نے نظام ہستی کو بدل دیا۔ فرمایا کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ جو اپنی عالیہ سے عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہے، عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کی بیگم، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، ہیرے جواہرات سے لگی ہوئی اس کے گھرانے میں آتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں او شہزادی، اگر عمر کے حرم میں رہنا چاہتی ہو تو یہ سب اللہ کے نام پہ دے دو۔ عمر کو تو فقیری پسند ہے، یہ ہیرے جواہرات، یہ اتنے بڑے قیمتی جوڑے، اتنے بڑے قیمتی برتن تیرے باپ نے بیت المال سے ہی چوری کیے ہوں گے۔ سسر ہے اس کا، عمر بن عبدالعزیز کا سسر ہے عبد الملک بن مروان، جس کی بیٹی ہے عمر بن عبدالعزیز کی بیگم ہے، لیکن وہ بیگم بھی تربیت یافتہ تھی دوستو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی نے کہا اے بادشاہ سلامت، اے امیر المؤمنین، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، جو کچھ بھی آپ بیت المال میں دینا چاہتے ہیں دے دیجئے، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سب دے دیا، اپنوں نے پھر مروایا، کزنوں نے زہر پلائی، حکیموں نے کہا عمر 2 دن ریسٹ کیجئے، زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کہا اثر ختم ہو یا نہ ہو، عمر بن عبدالعزیز مسجد نبوی کی نماز باجماعت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر دور آیا دوستو صفاق عباسی کا، عباسی خلیفہ آ گئے۔ منصور آیا،
اس نے ظلم و ستم کی وہ پالیسی اپنائی کہ اس کے مقابلے میں اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر دیا، جیل ڈالے گئے، جیل سے جنازہ نکلا لیکن ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد آتا ہے او دوستو معتصم کا زمانہ۔ یہ معتصم وہی ہارون الرشید کی نسل سے ترکی میں سے جو ہے معتصم کا زمانہ آیا، خلق قرآن پر بات آئی، اللہ نے اس یلغار خلاف اسلام یلغار کو ختم کرنے کے لیے امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ بہرحال یہ نظام آتا رہا۔ پھر خلافت عباسیہ کے زمانے میں تاتاریوں کی یلغار آئی۔ اللہ نے مرد مجاہد، مرد قلندر، بوریا نشین مسجد سے علامہ ابن تیمیہ کو اٹھایا جس نے تاتاریوں کی یلغار کو بند کر دیا۔ بعد میں چنگیزیوں کی یلغار آئی دوستو۔ اس یلغار کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے خلافت عثمانیہ کو منتخب کیا، یہ چنگیزی ختم ہو گئے۔ ہر دور میں خلافت بنو امیہ میں راجہ داہر کے خلاف اس خاتون نے خط لکھا، اللہ پاک کا نظام ہوا کہ حق کی صورت میں محمد بن قاسم کو بھیجا گیا۔ جب راجہ داہر کو ختم کیا محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا سر لہرایا اور اعلان کیا، وہ میری مسلمان بہن کہاں ہے جس نے اپنے ہاتھ کے لہو سے خط لکھا تھا کہ کوئی مسلمانوں کا حکمران راجہ داہر کی بدماشی سے ہمیں بچائے، آج میں اس کی بدماشی سے بچا چکا ہوں۔ پھر زمانہ آیا رنجیت سنگھ کا، اس کا ظلم و ستم اتنا ہوا دوستو کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا رنجیت سنگھ اٹھا لیتا تھا۔ اللہ پاک نے مرد مجاہد سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید کی صورت میں حق کا بول بالا کیا۔ ہر دور میں دوستو اسلام کی سربلندی کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں، مال، اوقات سب کچھ قربان کیا ہے۔ وفا کیا ہے؟ کس کے ساتھ وفا کرنی ہے؟ پیسے کے ساتھ نہیں، نظریات کے ساتھ وفا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وفا انسان کو اپنے وجود کے ساتھ ہو، اس کی خیر سوچے دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے۔ پھر وفا ہے اپنے اہل و عیال، بیوی بچے، رشتہ دار، والدین، ان کا خیال کرنا ہے، ان کا حق حقوق دین دنیا کے لحاظ سے۔ وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ۔ وہ قومیں کبھی رسوا نہیں ہوئی دوستو جن قوموں نے اپنے مذہب کے ساتھ وفا کی، اور مذہب تو ہمارا سچا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف اب اسلام مذہب ہے۔ اپنے مذہب کے ساتھ وفا ہو اور اپنی ماضی کے ساتھ وفا ہو کہ ہمارے اسلاف کیسے گزرے ہیں، اور اپنے ملک کے ساتھ وفا ہو۔ یہ ملک اسلامی خطہ پاکستان اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے۔ یہ ہے تو عبادات بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہیں، جمعے بھی ہیں، سب کچھ۔ اپنے ساتھ وفا، اولاد کے ساتھ وفا، ملک کے ساتھ وفا۔ اپنی ماضی کی تاریخ پڑھو، اس سے سبق حاصل کرو، جو اچھے لوگ ہیں ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو، اور اپنے ملک سے وفا ہو، اپنے کاروبار سے ایسی وفا نہ ہو کہ اللہ کے حقوق توڑ دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب